السلام علیکم۔ آج کے لیکچر کا ٹاپک ہے غزوہ بدر۔ بدر کیا ہے؟ جنگ بدر کس تاریخ کو لڑی گئی؟ جنگ بدر کس ہجری کو لڑی گئی؟ جنگ بدر میں ابو جہل کس کے ہاتھوں مارا گیا؟ کس کے 7 بیٹوں نے جنگ بدر میں حصہ لیا؟ اس طرح کے بہت سے سوالات اس لیکچر میں ڈسکس کریں گے اور 150 MCQs اسلامک سٹڈیز کے موسٹ امپورٹنٹ اس لیکچر میں کور کریں گے۔ تو ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ نیکسٹ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ 17 رمضان المبارک 2 ہجری کو بدر کا معرکہ مقام بدر میں پیش آیا۔ مسلمان قریش مکہ کے مظالم سے تنگ آ کر ہجرت کر کے مدینہ منورہ میں امن و سکون کی زندگی بسر کرنے لگے۔ کفار مکہ کو یہ بات گوارا نہ تھی کہ مسلمان امن سے رہیں، لہٰذا انہوں نے مسلمانوں کو تنگ کرنے کے لیے مختلف سازشوں سے کام لیا۔ اسی دوران اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جہاد کی اجازت دے دی۔ اسباب غزوہ بدر کے جو اسباب ہیں وہ یہ ہیں۔ نمبر 1 پر قریش مکہ اسلام کے سب سے بڑے دشمن تھے۔ انہوں نے مسلمانوں کو ظلم و ستم کا نشانہ بنایا۔ جب مسلمان ہجرت کر کے مدینہ منورہ چلے گئے تو کفار مکہ مدینہ منورہ میں مسلمانوں کو خوش نہیں دیکھ سکتے تھے۔ قریش مکہ کی معیشت کا انحصار تجارت پر تھا۔ قریش مکہ کو خطرہ لاحق ہو گیا کہ اگر مسلمان طاقت میں آ گئے تو وہ ان کی تجارت کو نقصان پہنچائیں گے۔ قریش مکہ کے ایک سردار نے مدینہ منورہ کے قریب ایک چراگاہ پر حملہ کر کے مسلمانوں کے مویشی پکڑ لیے۔ غزوہ بدر کی فوری وجہ ابو سفیان کا تجارتی قافلہ بنا جو شام سے تجارت کے ساتھ واپس لوٹ رہا تھا۔ جب یہ قافلہ مدینہ منورہ کے قریب پہنچا تو ابو سفیان کو خوف ہوا کہ کہیں مسلمان قافلے کو لوٹ نہ لیں، اس لیے اس نے مدد کے لیے مکہ پیغام بھیجا۔ اس پر 1000 کا لشکر مدینہ منورہ کی طرف مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے روانہ ہو گیا۔ اسی دوران کچھ جو واقعات رونما ہوئے وہ کچھ یوں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب کفار مکہ کے لشکر کی آمد کی خبر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کفار کا راستہ روکنے کے لیے بدر کی طرف روانہ ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 313 مجاہدین تھے، جن میں 82 مہاجرین اور باقی انصار تھے۔ اسلامی لشکر کے پاس لڑنے کے لیے پورے ہتھیار نہیں تھے۔ مسلمانوں کے پاس کل 6 تلواریں تھیں، سواری کے لیے 70 اونٹ اور 2 گھوڑے تھے۔ کفار کا لشکر 1000 افراد پر مشتمل تھا۔ کفار کے پاس 100 گھوڑے، 600 زریں اور سینکڑوں اونٹ تھے۔ کفار اور مسلمان لشکر بدر کے مقام پر آمنے سامنے ہوئے۔ لڑائی سے ایک رات پہلے اللہ تعالیٰ نے موسلا دھار بارش برسائی جس سے مجاہدین تازہ دم ہو گئے۔ اسی رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ سے کامیابی کی دعائیں کرتے رہے۔ 17 رمضان المبارک 2 ہجری کو لڑائی کی ابتدا ہوئی۔ کفار کی جانب سے عتبہ اور اس کا بھائی شیبہ اور اس کا بیٹا ولید بن عتبہ مسلمانوں سے لڑنے کے لیے نکلے۔ مسلمانوں کی جانب سے حضرت علی، حضرت حمزہ، حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا مقابلہ کرنے کے لیے نکلے اور جلد ہی ان تینوں کافروں کو قتل کر دیا۔ غزوہ بدر فرشتوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کی۔ ابو جہل جو کفار کے لشکر کی قیادت کر رہا تھا وہ 2 نوعمر مجاہدوں معاذ اور معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں قتل ہوا۔ اس لڑائی میں 70 کافر مارے گئے جن میں ان کے بڑے بڑے سردار بھی تھے۔ غزوہ بدر حق و باطل کا معرکہ تھا جس میں حق کو کامیابی ہوئی اور باطل ناکام ہوا۔ غزوہ بدر میں کفار مکہ کا غرور خاک میں مل گیا اور ان کے زوال کی ابتدا ہوئی۔ غزوہ بدر میں کامیابی کے بعد اسلام تیزی سے پھیلنے لگا۔ غزوہ بدر میں مسلمانوں کو کامیابی اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے دلائی۔ کفار کے 70 آدمی قیدی بنے۔ غزوہ بدر میں 14 مسلمان شہید ہوئے۔ غزوہ بدر سے ہمیں یہ لیسن ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پر مکمل بھروسہ کرنا چاہیے اور خلوص نیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے دین کا کام کریں۔
اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو مشکل میں تنہا نہیں چھوڑتا بلکہ ان کی مدد کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی کی خاطر کسی بھی قسم کی قربانی سے دریغ نہیں کرنا چاہیے۔ فتح ہمیشہ حق کی ہوتی ہے۔ وہ جنگ جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بذات خود حصہ لیا ہو وہ کیا کہلاتی ہے؟ غزوہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا پہلا غزوہ کون سا تھا؟ ودان یا ابوا؟ غزوہ ودان کب لڑا گیا؟ 1 ہجری۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنے غزوات میں حصہ لیا؟ 27۔ بدر کیا ہے؟ میدان۔ مدینہ سے کتنے میل کے فاصلے پر بدر واقع ہے؟ 80 میل۔ جنگ بدر کس تاریخ کو لڑی گئی؟ 17 رمضان۔ جنگ بدر کس ہجری میں لڑی گئی؟ 2 ہجری میں۔ سریہ عبداللہ بن جاش میں کس مشرک کافر کا قتل بدر کی لڑائی کا اہم سبب بنا؟ عمرو بن حضرمی۔ بدر کے کیا معنی ہیں؟ کھیت۔ جنگ بدر میں مسلمانوں کی کل تعداد کتنی تھی؟ 313۔ جنگ بدر میں مسلم فوج میں قبیلہ خزرج کے کتنے مجاہد شامل تھے؟ 61۔ جنگ بدر میں 170 مجاہدوں کا تعلق کس قبیلہ سے تھا؟ اوس سے تھا۔ جنگ بدر میں کتنے کفار شامل تھے؟ 1000۔ جنگ بدر میں کفار کے پاس کتنے اونٹ تھے؟ بعض بکس میں 70 اونٹ ہیں اور اس بک میں جو ہے وہ 700 اونٹ ہے، تو اس کا صحیح آپشن جو ہے وہ 700 ہے۔ جنگ بدر میں مسلمانوں کے پاس کتنے اونٹ تھے؟ 70۔ کفار کے پاس سینکڑوں اونٹ تھے اور مسلمانوں کے پاس 70 اونٹ تھے۔ جنگ بدر میں مسلمانوں کے پاس گھوڑوں کی تعداد کیا تھی؟ 2۔ جنگ بدر میں مسلمانوں کے پاس تلواروں کی تعداد کیا تھی؟ 6۔ جنگ بدر کا جھنڈا کس ام المومنین کے دوپٹے سے تیار کیا گیا تھا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ جنگ بدر میں کتنے کافر مارے گئے؟ 70۔ جنگ بدر میں کتنے مسلمان شہید ہوئے؟ 14۔ جنگ بدر میں کتنے انصار و مہاجرین شہید ہوئے؟ 8 انصار اور 6 مہاجرین۔ جنگ بدر میں وہ کون سا صحابہ تھے جو اگلی صفوں میں لڑ رہے تھے؟ حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یہ تمام۔ کون سے صحابی عمر میں سب سے زیادہ ہونے کے باوجود جنگ بدر میں اگلی صفوں میں لڑ رہے تھے؟ حضرت عبیدہ رضی اللہ عنہ۔ جنگ بدر میں کون سے کفار اگلی صفوں میں لڑے؟ عتبہ، ولید بن عتبہ، شیبہ، تمام۔ جنگ بدر میں مسلمانوں کی فوج کا جھنڈا کس رنگ کا تھا؟ سفید۔ جنگ بدر میں کتنے کافر قیدی بنا لیے گئے تھے؟ 70۔ جنگ بدر کے متعلق کون سا بیان درست ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت عباس کو قیدی بنا لیا گیا، حضور کے داماد ابو العاص کو قیدی بنا لیا گیا، تو یہ دونوں بیان درست ہیں۔ حضرت علی کے اس مشرک بھائی کا نام بتائیں جسے جنگ بدر میں قیدی بنا لیا گیا تھا؟ عقیل۔ جنگ بدر میں کافروں کے کون سے لیڈر پیشوا مارے گئے؟ شیبہ، ابو جہل، عتبہ اور یہ تمام۔ کس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ بدر میں مسلمانوں کا سرکردہ سپاہی مقرر کیا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ بدر کے قریب جب قریش کو ابو سفیان کے قافلے کی بحفاظت نکل جانے کی خبر ملی تو کس نے کہا کہ مسلمانوں سے جنگ کی ضرورت نہیں؟ بنو عدی کے سرداروں نے اور بنو زہرہ کے سرداروں نے، تو یہ دونوں۔
بنو عدی زہرہ کی فوج میں کتنے افراد شامل تھے؟ 50۔ ابو سفیان کے قافلے کی خبر کے بعد کس نے مسلمانوں سے جنگ کے لیے اصرار کیا؟ ابو جہل نے۔ جنگ بدر میں ابو جہل کس کے ہاتھوں مارا گیا؟ معاذ، معوذ دونوں۔ کس کے 7 بیٹوں نے جنگ بدر میں حصہ لیا؟ حضرت افرا رضی اللہ عنہا۔ کس صحابی کی نسل نے جنگ بدر میں حصہ لیا؟ 3 نسلوں نے جنگ بدر میں حصہ لیا تھا، حضرت یزید ابن انس، سلمہ۔ ابو جہل کے کس بیٹے نے تلوار کے حملے سے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ زخمی کر دیا تھا؟ اکرمہ۔ عمیر بن ابی وقاص کون تھے؟ جنگ بدر کے کم عمر شہید۔ ابو جہل کا سر تن سے جدا کر کے کس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا تھا؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے۔ معوذ اور معوذ کی والدہ کا نام بتائیں؟ حضرت افرا رضی اللہ عنہا۔ جنگ بدر میں کس صحابی نے اپنے لٹکتے ہوئے ہاتھ کو علیحدہ کر کے لڑائی کی راہ میں رکاوٹ روکی؟ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے۔ جنگ بدر میں عتبہ کو کس نے قتل کیا تھا؟ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے۔ غزوہ بدر میں ولید ابن عتبہ اور شیبہ کو کس نے قتل کیا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ جنگ بدر سے قبل قریش کے سرداروں نے کہاں بیٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کی سازش کی؟ دار الندوۃ میں۔ دار الندوۃ میں بیٹھ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کی سازش میں شامل افراد میں سے کتنے جنگ بدر میں مارے گئے؟ 11۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کی سازش کرنے والوں میں کتنوں کو جنگ بدر میں قیدی بنا لیا گیا؟ 3۔ اہل قریش کے انکار کے بعد مسلمانوں کی طرف سے کون عتبہ، شیبہ اور ولید کا مقابلہ کرنے کے لیے آئے؟ حضرت عبیدہ ابن حارث، حضرت حمزہ، حضرت علی، تمام۔ اس صحابی کا نام بتائیں جنہوں نے اپنی بیوی کی بیماری کی وجہ سے جنگ بدر میں حصہ نہیں لیا؟ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ۔ جنگ بدر کے مسلمان سپاہی ابو حذیفہ کون تھے؟ عتبہ بن ربیعہ کے بیٹے تھے۔ بدر کی لڑائی میں کس صحابی کی تلوار ٹوٹنے پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں درخت کی شاخ پکڑائی جو لڑتے ہوئے تلوار میں تبدیل ہو گئی تھی؟ حضرت عکاشہ رضی اللہ عنہ بن محض۔ اس تلوار کو کس نام سے پکارا جاتا ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عکاشہ بن محض کو جنگ بدر میں لڑنے کے لیے دی تھی؟ ذوالفقار۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمیر بن وہب کو اس کے خفیہ اداروں سے آگاہ کیا تو اس کا رد عمل کیا تھا؟ بہت حیران ہوا، مسلمان ہو گیا، دونوں۔ کس جنگ کے بعد عمیر بن وہب مکہ سے مدینہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے روانہ ہوا؟ جنگ بدر۔ اس کافر کا نام بتائیں جس نے مسجد حرام میں دوران نماز حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اونٹ کی نجاست ڈال دی تھی اور جنگ بدر میں قتل ہو گیا تھا؟ عتبہ بن ابی معیط۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس پھوپھی کا نام بتائیں جنہوں نے جنگ بدر سے پہلے خواب میں کفار مکہ کا عبرت ناک انجام دیکھا تھا؟ حضرت عاتکہ رضی اللہ عنہا۔ حضرت عاتکہ نے کس شخص کو اپنے اس خواب کے بارے میں بتایا جس میں انہوں نے کافروں کا عبرت ناک انجام دیکھا؟ حضرت عباس رضی اللہ عنہ۔ کس نے حضرت عاتکہ کے خواب کا سن کر کہا کہ اب بنی ہاشم کی عورتیں بھی نبوت کا کام سر انجام دینے لگی ہیں؟ ابو جہل۔ جب ابو جہل کا سر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش کیا گیا تو حضور نے کون سی باتیں 3 دفعہ دہرائیں؟ صرف اللہ ہی عبادت کے لائق ہے اور تمام تعریفیں اسی کے لیے ہیں۔ اللہ نے فتح کا وعدہ پورا کیا اور اپنے بندوں کی مدد کی اور تمام گروہوں کو شکست دی، دونوں۔ جنگی قیدیوں کے متعلق یہ تجویز کس نے دی کہ ہر مسلمان اپنے کافر رشتہ داروں کو قتل کرے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے۔ جنگ بدر کے قیدیوں کے لیے فدیہ کی کتنی مقدار رکھی گئی؟ 4000 درہم۔
کس نے جنگ بدر کے قیدیوں کے لیے فدیہ کی تجویز دی جسے قبول کر لیا گیا؟ حضرت ابو بکر، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ بدر کی لڑائی کے بعد مسلمانوں کو بطور مال غنیمت کیا حاصل ہوا؟ 150 اونٹ، 10 گھوڑے، ذوالفقار نامی ایک تلوار، تو یہ تمام۔ جنگ بدر کے قیدیوں سے مسلمانوں کو کتنی رقم حاصل ہوئی؟ 2 سے 2,500 درہم۔ جنگ بدر میں جس جگہ سے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی فوج کی رہنمائی کی، وہاں ایک مسجد تعمیر کی گئی۔ اس مسجد کا کیا نام تھا؟ مسجد عریش۔ جنگ بدر کے غریب قیدیوں کو فدیہ سے مستثنی قرار دیا گیا۔ پڑھے لکھے قیدیوں کو مسلمان بچوں کو پڑھانے پر مأمور کیا گیا۔ دونوں۔ قرآن کریم میں جنگ بدر کو کس نام سے پکارا گیا ہے؟ یوم الفرقان۔ جنگ بدر میں مسلمانوں کی طرف سے کون سی غیبی امداد اللہ کی طرف سے نازل ہوئی؟ تیز بارش۔ مدینہ کے بچوں نے دف بجا کر طلع البدر علینا کب پڑھا؟ فتح بدر کے بعد۔ اس لڑائی کا نام بتائیں جس میں شمولیت کرنے والوں کو اللہ نے بہترین انعامات سے نوازا۔ بدر۔ جنگ بدر کتنی دفعہ لڑی گئی؟ 3۔ کس شخص نے جنگ بدر میں 36 کفار کو ہلاک کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو تراب کا لقب پایا؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ عتبہ اور ابو جہل کے مرنے کے بعد جنگ بدر میں قریش کا سربراہ کون تھا؟ ابو سفیان۔ کس جنگ میں مسلمانوں کا نعرہ احد احد تھا؟ بدر۔ سلیم بن ابن عمیر نے کس شخص کو اپنی شاعری سے اپنے قبیلے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے خلاف بھڑکانے پر قتل کیا؟ تو دونوں۔ کعب بن اشرف کو کس نے قتل کیا؟ ابو نائلہ رضی اللہ عنہ نے۔ غزوہ بدر کے بعد مسلمانوں نے کتنے دنوں تک بنو کنیکہ کے آمد و رفت پر پابندی لگا دی اور ان کو ان کے علاقے میں محصور کر دیا؟ 15 دن۔ بنو کنیکہ کے قیدیوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سزا دی؟ مدینہ بدر کر دیا۔ کس کے مشورے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو کنیکہ کو سزا کے طور پر مدینہ خالی کرنے کا حکم دیا؟ عبداللہ بن ابی سلول، عبیدہ بن صامت، تو یہ دونوں۔ بنو کنیکہ کی لڑائی کب ہوئی؟ 15 شوال 2 ہجری کو۔ غزوہ کنیکہ کے شروع ہونے کی وجہ کیا تھی؟ معاہدے کے مطابق یہودیوں نے جنگ بدر میں ساتھ نہ دیا۔ الذریات کہاں واقع ہے؟ شام میں۔ کس نے رات کے اندھیرے میں الریز نامی ایک علاقے پر حملہ کیا؟ ابو سفیان نے۔ ابو سفیان نے کتنے آدمیوں کے ساتھ الریز پر حملہ کیا؟ 100۔ ابو سفیان نے الریز پر حملہ کر کے کس مسلمان انصاری کو شہید کیا؟ سعد ابن عمر۔ ابو سفیان کے الریز پر حملے کو تاریخ میں کیا نام دیا جاتا ہے؟ غزوہ السویق۔ عربی میں سویق ستو کو کہتے ہیں۔ غزوہ سویق کو اس نام سے کیوں پکارا جاتا ہے؟ ابو سفیان نے مسلمانوں پر حملہ کرنے کے بعد مکہ واپس بھاگتے ہوئے راستے پر آٹا گرایا تھا۔ کس واقعہ کو ابو سفیان غزوہ بدر کی شکست کی تلافی سمجھتا تھا اور بار بار بیان کرتا تھا؟ غزوہ سویق۔ غزوہ غطفان کب پیش آیا؟ محرم 3 ہجری کو۔ غزوہ غطفان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہا دیکھ کر کس شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا محمد تمہیں اب مجھ سے کون بچائے گا؟ جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا میرا اللہ۔ یہ سن کر وہ شخص مسلمان ہو گیا، داشورہ بن حارث۔ غزوہ غطفان کا دوسرا نام غزوہ انمار، غزوہ ذی امر، دونوں۔ السویق سے واپس جاتے ہوئے قریش کے گروہ کو مسلمانوں نے کس کے سربراہ نے لوٹا؟ زید ابن مریثیہ۔
مشرکین میں سے کس نے جنگ بدر میں شرکت نہ کی تھی لیکن اب نئی جنگ میں شمولیت کے لیے تڑپ رہے تھے؟ قریش کی عورتیں۔ کس کے بھرپور اصرار پر کفار احد میں عورتوں کو ساتھ لے جانے پر رضامند ہو گئے؟ ابو سفیان کی بیوی ہندہ۔